بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی نورانی قاعدہ سبق نمبر 19 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے وقف کرنے کے قاعدے کے بارے میں، کہ وقف کہاں کہاں پہ جائز ہے اور کہاں کہاں پہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو وقف کے معنی ہیں ٹھہرنا۔ وقف کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کلام میں باتوں میں خوبی اور حسن وقف اور وصل سے حاصل ہوتا ہے۔ بے موقع وقف یا وصل کرنے سے بعض جگہ معنی بدل جاتے ہیں، اور وقف کرنے اور نہ کرنے سے صحیح سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ بے موقع وقف کرنا کہیں برا ہوتا ہے اور کہیں بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء و قراء نے وقف کرنے اور نہ کرنے کی علامت مقرر فرمائی ہے۔ اساتذہ کرام اور جو پڑھانے والے ہیں بچوں کو، طلباء سے ان قواعد کے مطابق وقف کرانے کا خاص اہتمام کرائیں کہ بھئی یہاں پہ وقف اس طرح کیا جاتا ہے، اس کا خاص اہتمام ہو۔ کلمہ کے آخر پر آواز توڑ کر ٹھہر جانے اور سانس لینے کو وقف کہتے ہیں۔ یعنی آپ ایک جگہ پہ رک گئے، کلمے کی کسی ایک حرف پر رکے اور آپ رک کر آپ نے سانس بھی توڑا، تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ آواز بند کر کے سانس جاری رکھیں، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ یعنی آواز تو آپ نے روک لی لیکن سانس وہی ہے، سانس آپ نے نہیں توڑی، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ وقف جو ہے ہمیشہ کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ جہاں پہ رکتے ہیں تو رکنے کی جگہ کی جو حرکات ہیں، دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کڑی زبر ہے، کڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، اس کے حرکت کے اعتبار سے وہ وقف بھی بنتا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جہاں پہ بھی آپ رکے تو اس کا رکنے کے جو ہے اعتبار سے اس کا وقف بھی ایک ہی جیسا ہو۔ وقف جو ہے بدلتا رہتا ہے، اس کا انداز، اس کا طریقہ بدلتا رہتا ہے حرکت کے اعتبار سے کہ حرکت کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر نمبر 1، اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے کلمے کے آخری حرف پر، یا دو زیر دو پیش ہے، تو اس کا وقف ایسا ہوگا۔ اب یہ سمجھ لے کہ یہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا دو پیش یا دو زیر ہے، تو اس کا وقف ہوگا احد سے احد، احد۔ یا مثال کے طور پر مسدین سے مسد، مسد، یعنی سکون کے ساتھ ہوگا، آخر والا حرف ساکن ہو جائے گا، آخر حرف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ تو اسی طرح لفظ کا آخری حرف اگر ضمیر ہو یعنی ہا ہو، مثال کے طور پر ہا ہو، تو اس پر کڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن پڑھیں گے۔ جیسے لہو سے لہ، لہو سے لہ، مثال کے طور پر لہو، اب یہ لہ، یا بہی سے بہ، بہ۔ اگر وقف کی آخری حالت میں حرف پر جو ہے کڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے تو اس کو اس طرح ساکن کر کے پڑھیں گے۔ دوسری نمبر پر ہے لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو اس کے وقف کرنے کی حالت جو ہے وہ الف مدہ میں ہوگی۔ اس پر جب ہم وقف کریں گے تو وہ الف مدہ میں بدل جائے گا۔ جیسے اعمالا، اب یہ دو زبر ہے اس پر، اعمالا، اس پر ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے اعمالا، اعمالا، تو یہ جو ہے اس میں بدل جائے گا الف مدہ میں۔ اور گولتا ہر صورت میں، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، اگر گولتا جو اس پر ہم وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ یعنی سکون والی ہاں میں بدل جائے گی۔ جیسے نخرتن، اب اس پر وقف کریں گے نخرہ، نخرہ، نخرہ۔ تیسرے نمبر پر ہے لفظ کا آخری حرف ساکن ہو تو وقف کی صورت میں بھی اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھیں گے۔ آخری حرف ہی ساکن ہے تو وقف کریں گے تو بھی ہم اسی کو اپنی اصلی حالت پر پڑھیں گے۔ جیسے اعمالہم، اعمالہم، اب یہ
آیت کے آخر میں آتا ہے یا آپ رکنا چاہتے ہیں تو یہ جیسے ساکن ہے تو وقف میں بھی ایسے ہی ساکن ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے اگر کوئی ایسا حرف ہو کہ لفظ کا آخری حرف یعنی ہا ضمیر تو نہیں ہے، ہا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہو اور اس پر کڑی حرکات میں سے کوئی کڑی حرکت ہو، مثال کے طور پر جیسے والضحیٰ، اب یہاں پہ یہ ہا نہیں ہے، یہاں پہ موسیٰ، یحییٰ، اب اس پر جب ہم وقف کریں گے تو بھی اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھیں گے اور الف مدہ کے جیسا پڑھیں گے، اور اس میں ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے، والضحیٰ، موسیٰ، یحییٰ۔ تو اس پر وقف کرنے کی حالت میں جو ہے اس کو اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے وقف کی حالت میں ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، جیسے قالو، اب یہ حروف مدہ میں سے واو مدہ ہے اس میں، جیسے رضو، تو یہ حروف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے اور اس کا بھی وقف کی حالت میں ایسے ہی ہوگا، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اپنی اصلی حالت میں پڑھیں گے۔ اور حروف لین کو وقف کرنے کی حالت میں بھی اپنی اصلی حالت پر پڑھیں گے، جیسے طغوا، طغوا، اور اس کے علاوہ اس جیسے جو دوسرے اور حروف ہیں تو اس کو بھی اپنی اصلی حالت پر پڑھیں گے۔ اچھا، مشدد حرف جس پر شد ہو وقف کی حالت میں اسے اس طرح ساکن کر دیں گے کہ شد بھی باقی رہے، تشدید بھی باقی رہے اور حرکت بھی ظاہر نہ ہو، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، تب، تب، اب یہاں پہ سکون بھی آیا، شد بھی ظاہر ہوا، لیکن سکون بھی آیا، شد بھی باقی ہے اور تشدید، اور ہم نے اس کو ساکن بھی کر دیا۔ تو یہ ہے وقف کرنے کی کچھ علامات، امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو اس طرح جب ہم بچوں کو پڑھائیں تو جہاں جہاں پہ اس طرح کے الفاظ آئیں، مثال کے طور پر جو ہم نے ابھی کہا زبر زیر پیش والا اور اس کا یا دو زیر دو پیش والا، تو اس کو بھی ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے احد، اور اگر دو زبر والا ہے تو اس کو ہم الف مدہ میں بدل دیں گے، جیسے اعمالہ، اور اگر گولتا ہے تو اس کو ہر صورت میں ہم ہا ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے نخرتن سے نخرہ، اور اعمالہم اگر آخری حرف ہی ساکن ہے تو اس کو وقف کی صورت میں بھی ساکن پڑھیں گے، اور اگر آخری حرف ہا تو نہیں ہے لیکن کڑی زبر میں سے حرکات میں سے کوئی حرکت ہے، جیسے والضحیٰ، موسیٰ، یحییٰ، تو اس کو بھی اپنی اصلی حالت، واو مدہ کو بھی اپنی اصلی حالت پہ پڑھیں گے، سکون پہ بھی، اور طغوا حروف لین میں سے جو ہے اس کو بھی اپنی اصلی حالت، اور اگر شد پر جو ہے ہمارا سکون ہو تو ہم ایسے حالت میں سکون کریں گے کہ شد بھی باقی رہے، تشدید بھی باقی رہے اور سکون بھی ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے سمجھ آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ سمجھ آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں تک جو ہے اس خط کے جاری سمجھ کر جو ہے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔